اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین. وقال سبحانہ وتعالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. موضوع گفتگو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ معجزات کا ذکر کچھ پہلے کی نشستوں میں ہوا اور کچھ معجزات کا ذکر انشاءاللہ ہوگا. معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک مشہور معجزہ کہ جس کا ذکر بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد 9 میں کیا. ہاں فرماتے ہیں کچھ یہودیوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا معجزے کا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں. پہاڑ کے پاس لائے اور کہا کہ اس پہاڑ سے کہیں کہ یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے تو ہم مان لیں گے. آپ نے پہاڑ کو حکم دیا, پہاڑ سے آواز آئی تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ آپ نے ہیلا کیا ہے, یہ آپ نے کھیل کھیلا ہے, اپنے چند اصحاب کو پیچھے بٹھا دیا, یہ آواز پہاڑ کی نہیں در حقیقت ان کی آواز ہے. اب آپ پہاڑ کو قریب بلائیں اور کہیں کہ نچلا حصہ اوپر اور اوپری حصہ نیچے آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, ایک پتھر گرا. آپ نے کہا کہ یہ بھی پہاڑ کا ایک حصہ ہے, اس پتھر سے پوچھ لو. ان لوگوں نے پتھر ہاتھ میں لیا, کان کے قریب لے گئے, وہی آواز آئی کہ جو پہاڑ سے آواز آئی اور ویسی ہی گواہی دی. لیکن ان لوگوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں, ہمیں وہی سب کچھ دیکھنا ہے کہ جس کا ہم نے تقاضا کیا. یہ سب کے سب کچھ فاصلے تک چلے اور جب دور چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا. پہاڑ اپنی جگہ سے بلند ہوا, آگے بڑھا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا کہ کیا حکم ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر آ جائے. کچھ دیر کے بعد پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہوا, اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر گیا اور اس پہاڑ نے اس طریقے سے آپ کی رسالت کی گواہی دے, لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے اقرار نہیں کیا. معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک معجزہ جو جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں پیش آیا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دعوت پہ بلایا تو ہمارے ہاں 3 سیر گندم اور 1 بکری کے بچے کے علاوہ کچھ نہ تھا. لہذا میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور گندم کی روٹی پکوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی, آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کہہ دو کہ آج کھانا ابو ایوب انصاری کے گھر میں کھائیں. اعلان کر دیا گیا. گھر اور اطراف سب لوگ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد آپ نے دعا کی اور اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھایا اور سب مطمئن ہو کے گئے. پھر آپ نے جناب ابو ایوب انصاری سے کہا کہ اس کی بچے کی کھال کہاں ہے, بکری کے بچے کی. اس کھال کو لایا گیا اور آپ نے فرمایا جو ہڈیاں بچی ہیں وہ اس میں ڈال دو. آپ نے دعا کی تو وہ بچہ زندہ ہو گیا اور پہلی والی صورت میں آ گیا. ایک اور واقعہ کہ جس میں 2 بچوں کے زندہ ہونے کا ذکر ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی اور دعوت میں اپنے گھر میں جو ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا اور اس کے بعد یہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے. بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہوئی. بچوں میں سے ایک بچے نے دوسرے بچے کو اسی روش پہ ذبح کر دیا. جب بیوی کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور چیخی تو وہ بچہ اوپر چھت پہ بھاگ رہا تھا, وہ بھی گرا اور مر گیا. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, لیکن بیوی نے اس واقعے کو چھپا لیا. آپ کے سامنے کھانا پیش کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ بچوں کو بلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بچوں کو لے کے آؤ, تو بیوی نے کہا کہ وہ گئے ہوئے ہیں. پھر دوبارہ آپ نے شوہر سے کہا کہ نہیں بچوں کو لے کے آؤ, تو بیوی نے شوہر کو بتایا کہ ماجرا کیا ہے. شوہر بچوں کی لاشوں کو لے کے آیا.
آپ نے دعا کی اور دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ جنگ حنین کے وقت ایک ایسا مرحلہ آیا کہ دریا کو عبور کرنا تھا اور کوئی بھی چیز عبور کرنے کی نہیں تھی۔ فوج نے آپ سے تقاضا کیا کہ اس وقت اگر ہم نے اس جگہ سے صحیح و سالم اپنی فوج کو نہیں گزارا تو دشمن ہمیں ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریا میں قدم رکھا اور پوری فوج اس طریقے سے گزر گئی جس طرح سے جناب موسیٰ کے ساتھ قوم بنی اسرائیل گزر گئی تھی۔ حتیٰ روایت میں نقل ہوا کہ گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ جناب ابو حیثم تیہان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر آئے تو پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں کس طریقے سے مہمان نوازی کرتا، لہذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذر خواہی کی اور کہا کہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا اور نگاہ کی ایک کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کی جانب، مولا علی سے فرمایا کہ کچھ پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، آپ نے اس پانی کو اپنے دہن مبارک میں داخل کیا اور پھر کلی کر دی اور فوراً ہی وہ درخت سرسبز ہو گیا اور اس میں کھجوریں لگ گئیں۔ البتہ ایک جملہ ذہن سے نکل گیا تھا، وہ یہ کہ جناب حیثم ابن تیہان نے ساتھ میں ایک اور چیزیں بیان کی کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں اپنے پڑوسیوں کو پہلے دے چکا ہوں، اس وقت کچھ نہیں ہے۔ لہذا وہ درخت فوراً سبز ہوا، اس میں کھجوریں لگیں اور تمام اصحاب نے، اور بعد میں وہ درخت تر و تازہ رہا اور لوگ اس سے کھجوریں کھاتے رہے۔ تو در حقیقت معجزات رسول اللہ تمام زندگی رسول اللہ میں ہر وقت ظاہر ہوتے رہے اور آج بھی گاہے بگاہے معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے۔ جب منبر بنا تو اس کھجور کے تنے سے ٹیک لگانا آپ نے چھوڑ دیا اور جیسے ہی آپ اس منبر کی جانب گئے تو اس درخت سے اونٹ کے بچے کے رونے کی طرح سے آواز بلند ہوئی، اور جیسے ہی آواز بلند ہوئی تو آپ اپنے منبر سے اترے اور اترنے کے بعد اسے اپنی آغوش میں لیا تو آواز ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانب توجہ دلائی کہ میں نے کیونکہ آپ پیٹ لگانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور منبر بن گیا تھا، لہٰذا اس کے گریے کی آواز بلند ہو گئی، اگر میں اسے اپنی آغوش میں نہ لیتا تو یہ قیامت تک گریا کرتا۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی، حیات القلوب میں اس کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، معجزے کی، اور ایک درخت کی جانب اشارہ کیا کہ آپ اس درخت کو آگے بڑھنے کا حکم دیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے حکم دیا تو یہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے بلند ہوا اور تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ تم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، کیونکہ ان کا تقاضا تھا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر ایک حصے کو پیچھے جانے کے لیے کہا، وہ چلا گیا۔ پھر دوسرے حصے سے بھی کہا کہ جا کے اس کے ساتھ ملحق ہو جاؤ، تو پھر وہ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ہی لوگ ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ طائف جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک درخت تھا، یعنی آپ چل رہے تھے اور سامنے ایک درخت آیا۔ اب گو کہ ممکن تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا وہاں سے چلے جائیں، لیکن اب جیسے ہی آپ کے سامنے یہ درخت تھا تو یہ درخت خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے درمیان سے گزرے۔ اس زمانے میں اصحاب کے درمیان اس درخت کا نام مشہور ہو گیا تھا سدرۃ النبی، بعد میں بھی یہ رہا اور اس درخت کا احترام کیا گیا۔ اسی طرح سے کچھ اور درختوں کا واقعہ ہے۔ کھجور کا درخت آپ کے راستے میں تھا اور وہ خود بخود تقسیم ہو گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ درخت دوبارہ آپس میں مل کے ایک سابقہ درخت کی صورت اختیار کر گیا۔ بحار الانوار میں معجزہ جناب سلمان فارسی کے ضمن میں بیان ہوا۔ جناب سلمان فارسی مختلف حالات اور واقعات سے گزرتے ہوئے جب سرزمین حجاز پہنچے تو بعض جگہ اس قسم کا اشارہ ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں نے
بیچ دیا، یہاں تک کہ آپ ایک یہودی کے خدمت گزار ہو گئے۔ جناب سلمان تو اسی انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف حاصل کریں، لہذا جب آپ مسجد قباء کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہی ہستی کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن یقین کے لیے آپ نے کچھ کھجوریں پیش کیں اور کہا کہ آپ لوگ سفر میں ہیں، یہ صدقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو نہیں کھایا اور قریب بیٹھے بعض اصحاب کو دے دی اور کہا کہ تم لوگ یہ کھاؤ۔ بعد میں وہ اور کھجوریں لائے اور لانے کے بعد کہا کہ آپ نے صدقے والی کھجوریں تو نہیں کھائیں، یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا۔ اس کے بعد وہ آپ کی پشت مبارک کی جانب نگاہ کر رہے تھے، کچھ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت سے قمیض ہٹائی، جیسے ہی انہوں نے قمیض ہٹائی تو انہوں نے مہر نبوت کی زیارت کی اور اس کے بعد مہر نبوت کو چوما اور اقرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور پھر اس کے بعد عرض کی کہ میں اس وقت ایک یہودی کے ہاتھ میں ہوں اور اس کا غلام بنا ہوا ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کے اسے بتاؤ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم مجھے آزاد کرو اور اس کے بدلے تم کیا چاہتے ہو؟ تو یہودی نے کہا کہ تم 500 کھجور کے پودے لگاؤ اور جب وہ پھل دینے کے قابل ہو جائیں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور اسی طرح ایک مقدار سونے کی بتائی کہ جو بڑی مقدار تھی۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، 500 گٹلیاں لے کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب سلمان فارسی 500 گٹلیاں لے کے آئے۔ یہ گٹلیاں آپ نے مولا علی علیہ السلام کو دیں اور اس کے بعد چلے اور یہودی کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد آپ زمین میں انگلی سے ایک گڑھا کرتے تھے، مولا علی سے فرماتے تھے کہ اس میں گٹلی رکھو، اور اس کے بعد ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے تو اس میں سے پانی نکلتا تھا، اور ابھی پہلے والا درخت پانی دے کر فارغ ہوتے تھے اور دوسرے درخت کا کام شروع کرتے تھے تو اس درخت میں پھل بھی لگ جاتے تھے اور وہ بڑا بھی ہو جاتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے سب کو بہت تعجب ہوا، اصحاب نے تکبیر کی ندا بلند کی۔ جب اس نے 500 درخت دیکھ لیے کہ یہ درخت پھلدار بھی ہو گئے تو اس نے کہا کہ وہ سونے کی مقدار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کی جانب اشارہ کیا اور وہ سونے میں بدل گیا۔ یہ سونا بھی اس یہودی کو دے دیا گیا، یہاں تک کہ جناب سلمان فارسی آزاد ہو گئے اور پھر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں رہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ایک معجزہ نقل ہوا، اور وہ یہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن کاٹے۔ وہ فرماتی وہ ناخن میں نے جمع کر کے ایک طاق میں رکھ دیے، کچھ ہی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہ ناخن سچے موتیوں میں بدل گئے۔ جس زمانے میں آپ مکے میں تھے اور مختلف افراد آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے تو ایک دفعہ تو ابو جہل نے ارادہ کیا لیکن وہ یہ کام نہ کر سکا۔ ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں، خانہ کعبہ کی جانب رخ، ایک پتھر بڑا سا مار دیا جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ وہ پتھر اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے اور اس کے گلے میں معلق ہو گئے۔ اس نے آ کے رسول اللہ سے درخواست کی تو رسول اللہ نے دعا کی اور اس کے ہاتھ دوبارہ صحیح ہو گئے۔ یہی کام ایک دوسرے شخص نے کرنا چاہا تو وہ کہتا ہے کہ میں کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ایک اژدہا کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی میں نے منظر دیکھا تو مجھے خوف ہوا اور میں پلٹ کے واپس آ گیا۔ ہجرت کے معجزات میں سے ایک معجزہ غار میں، ہجرت کے معجزات میں سے ایک معجزہ کہ جب آپ ہجرت فرما کر مکے سے مدینے کی جانب رواں دواں تھے اور جس غار میں آپ نے پناہ لی اس غار میں مکڑی نے جالا بنایا، کبوتر نے انڈے دیے، اور جب جناب ابو بکر گریہ فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ گریہ نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں دیوار پر مس کیا، دیوار پر ٹکرایا تو وہاں پر ایک دریا نظر آیا اور ساتھ ہی ایک کشتی نظر آئی، تو آپ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اگر یہاں سے خطرہ ہوا تو اس دروازے سے نکل جائیں گے، سامنے دریا ہے، کشتی میں بیٹھ کے جان بچا لیں گے۔ یہ سن کر ان کو اطمینان ہوا اور اس طریقے سے ان کا گریہ ختم ہو گیا۔
مناقب شہر ابن عاشوب میں ایک معجزہ نقل ہوا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ اصحاب مولا علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین تشریف فرما تھے. ایک پرندہ آیا اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ بیٹھا اور آپ کو سلام کیا ان الفاظ میں، السلام علیک یا نبی اللہ. پھر اس کے بعد آپ نے جواب دیا اور وہ پرندہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹھا اور آپ کو سلام کیا، السلام علیک یا وصی نبی اللہ. آپ نے جواب دیا. پھر امام حسن اور پھر امام حسین کے ہاتھ پہ بیٹھا اور دونوں کے ہاتھ پہ بیٹھنے کے بعد اس پرندے نے سلام کیا دونوں ائمہ کو، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ. آپ نے سوال کیا کہ تم، اور اشارہ کیا ایک شخص کی جانب کہ ان کے ہاتھ پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ تو کہا کہ میں اس نجس زمین پہ نہیں بیٹھتا جس پہ گناہ ہوا ہو، جائے کہ اس ہاتھ پہ بیٹھوں کہ جو گناہ میں مبتلا رہا ہو. یہ چند معجزات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے. انشاءاللہ کچھ اور معجزات کو بھی بیان کریں گے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.